بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اسرائیلی اخبار ہارٹس کے مطابق اسرائیل کے شمال مشرقی حصے میں ایک مذہبی تہوار منایا جا رہا تھا، جس کے دوران بھگدڑ مچی ہے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کئی درجن افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 200 کے قریب لوگ شدید زخمی ہیں۔ اسرائیل میں ہنگامی حالات کو کنٹرول کرنے اور نمٹنے والے ادارے MDA نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس واقعے کو ایک تباہ کن واقعہ قرار دیا ہے۔ دراصل اسرائیل کے اندر ایک مقام ہے جبل الجرمق، وہاں لاگ با عمر کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر میں بسنے والے یہودی حصہ لیتے ہیں اور یہ تعداد لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اس کا اجتماع جاری تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چند لوگ سیڑھیوں سے گرے اور پھر بھگدڑ مچ گئی۔ کسی نے یہ اطلاع دی، کچھ چینلز نے، کہ عمارت گر گئی اور پھر بھگدڑ مچ گئی۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ لاؤڈ سپیکر سے یہ اعلان کیا گیا کہ بم جو ہے نا وہ اس جگہ پر رکھا گیا ہے اور یہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ ایک تنگ جگہ سے انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں تقریباً 40 کے قریب یہودی مارے گئے اور 200 کے قریب جو اس وقت شدید زخمی ہیں اور انہیں ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ دراصل اگر آپ دیکھیں، یہ جو یہودی ہیں، یہ دنیا بھر میں ان کی تعداد کوئی 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ کے قریب ہے، یعنی دنیا میں بہت ہی کم تعداد میں یہودی بستے ہیں، اور پھر یہ کئی صدیوں سے دنیا کے مختلف ممالک میں آباد ہیں۔ جب اسرائیل کو بنایا گیا، مغربی طاقتوں نے مل کر بنایا، تو پھر آہستہ آہستہ اسرائیلی حکام نے دنیا بھر میں بسنے والے یہودیوں کو قائل کیا کہ آپ اسرائیل میں زیادہ محفوظ ہیں اور آپ جو ہے یہاں سے نقل مکانی کریں اور اسرائیل میں جا کے سیٹل ہوں، کیونکہ یہ آپ کی مذہبی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ پھر وہاں جا کر فلسطینیوں کو زمینوں پر قبضہ کیا گیا، ان کو نکالا باہر کیا گیا اور اسرائیلیوں کی وہاں بستیاں بنائی گئیں، یہودیوں کی وہاں بستیاں بنائی گئیں۔ اب وہ کافی عرصے سے وہاں آباد ہیں۔ لیکن اگر آپ چیز کو دیکھیں تو یہودیوں کو صرف ایک ہی بات جو ہے وہ یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ اسرائیل میں زیادہ محفوظ ہیں، لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بالکل ناکارہ سا ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے تقریباً 2-3 ہفتوں کے دوران اسرائیل پر مسلسل تابڑتوڑ حملے ہو رہے ہیں۔ پہلے اس کی ایٹمی تنصیبات کو ایران کی پراکسیز نے شام سے نشانے پہ لیا، جس سے اس کا بہت سارا نقصان ہوا۔ بعض اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ تابکاری بھی اس سے خارج ہوئی۔ دوسری یہ ہے کہ ایک ڈرون جو ہے وہ اسرائیلی حدود کے اندر چلا گیا اور اس نے جا کے حملہ کیا، اس کے نتیجے میں بھی اسرائیل میں کافی تباہ کاری پیدا ہوئی ہے۔ پھر لبنان کے اندر حزب اللہ نے اسرائیل کا ایک ڈرون جو ہے وہ مار گرایا ہے، جو صحیح سلامت اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ پھر اسرائیل نے جب رمضان شریف کے دوران بیت المقدس کو بند کیا، تو پھر جس طرح حماس نے راکٹ سازی اور گولہ باری کر کے اسرائیل کے اوپر شدید جو ہے نشانہ بنایا اور اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہوا، تو اس قدر دباؤ بڑھا کہ اسرائیل باب دمشق کو کھولنے پر مجبور ہو گیا، اور سب جو بیت المقدس میں رہنے والے، غزہ میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ سب کو اب بیت المقدس میں جانے کی اور عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ تو یہ سارے پائے در پائے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے پوری اسرائیلی قوم یا یہودیوں کے اندر ایک خوف نے جنم لیا ہے، ایک انجانا سا خوف، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ اسرائیل میں بہت ہی محفوظ ہیں، اب وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ کسی نے اطلاع دی یا کسی نے یہ کہا کہ یہاں بم موجود ہے، تو پھر اسی خوف کے رد عمل میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ کچلے گئے۔ یہ ایسی صورتحال ہے جو اسرائیلیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے بہت ہی پریشان کن ہے، کیونکہ یہاں وہ تحفظ کا ایک تصور لے کے آئے تھے، اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سارا جو سسٹم ہے وہ سارا ناکارہ ہوتا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ شام سے بیٹھ کر، لبنان میں بیٹھ کر حماس اور حزب اللہ نے اسرائیل کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا اپنا نظام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی مذہبی تہوار تھا اسرائیلیوں کا اور یہودیوں کا، جس کے نتیجے میں 40 اسرائیلی مارے گئے ہیں، اور آپ خود سوچ سکتے ہیں
کہ ایک جو اسرائیلی ہوتا ہے وہ باقی دنیا کے مقابلے میں لاکھوں کے برابر اس کی قیمت اور اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی تعداد بہت کم ہے اور وہ اپنے ایک ایک بندے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ 40 لوگوں کا مر جانا یہ بہت بڑی خبر ہے، جس کی وجہ سے پورے اسرائیل میں سوگ کی سی کیفیت ہے، ایک بے یقینی کی صورتحال ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ ان کی جو قیادت ہے وہ اپنے یہودیوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کوئی ان پر یقین کرنے کی کوشش جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ بہت سارے اب یہودی جو ہے اسرائیل کو چھوڑ کر اپنے اپنے جو ان کے پہلے ممالک میں جہاں آباد ہے وہ واپس وہاں چلے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم روا رکھنے والے اسرائیل کو آج کس صورتحال کا سامنا ہے۔ آپ بھارت کو دیکھ لیں کہ بھارت نے کشمیریوں کے ساتھ کتنی بڑا ظلم و زیادتی کی، اور پھر اس کا بھی ایک مذہبی تہوار تھا کمبھ، وہاں کروڑوں الہ آباد میں یو پی میں کروڑوں ہندوؤں نے وہاں اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے گنگا جمنا میں نہانے کے لیے گئے، اور پھر جب گھروں کو لوٹے تو پھر سب لوگ یہ وبا کو اپنے ساتھ لے کے آئے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں بھارت میں یہ وبا سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں کووڈ-19 سے، اور ہزاروں کی تعداد میں 4-5 ہزار قریب جو رپورٹڈ تعداد ہے، ویسے کہتے ہیں مبینہ طور پر 10-12 ہزار لوگ روزانہ مر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ آہ لگتی ہے انسان کی، فلسطینیوں کی آہ آہستہ آہستہ یہودیوں کو لگ رہی ہے، اور کشمیریوں کی اور جو مسلمان ہیں بھارت کے ان کی آہ جو ہے ہندوؤں کو لگ رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، جس کے نتیجے میں وہ لمبی ڈور تو ضرور دیتا ہے، لیکن جب وہ ڈور کھینچتا ہے تو پھر یہی انجام ہوتا ہے جو ہم بھارت کے دیکھ رہے ہیں اور اسرائیل کا دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب فلسطینیوں کو بھی اپنے حقوق ملیں گے، اور بھارتی مسلمانوں کو اور بھارتی جو کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر وہاں کے لوگوں کو بھی حقوق ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سزائیں دے کر اپنی نشانیاں بتاتا رہتا ہے۔ اب یہ انسان کا یا کسی قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان واقعہ سے کوئی سبق سیکھنے کی کوشش کرے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔